نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل آرا رہنما. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد تمام احباب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے اپنی لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید کا درس سننے اور سنانے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمیں استقامت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس قرآن پاک کا آغاز 7ویں سپارے کے آغاز سے ہے، اور جو ابتدائی آیات ہیں ان میں نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے سننے والے تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں گے. وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سن کر زار و قطار رو رہے ہوں گے. رونے کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ مما عرفوا من الحق. اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ حق کو دیکھ کر اس پر یقین کرنا
اور اس پر عمل کرنا۔ کئی مقامات پر گزرا اور آگے کئی مقامات پر ایسا آئے گا کہ ہم واقعات کو سماعت کریں گے کہ واضح نشانیاں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، حق ان کے سامنے تھا، مگر پھر بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے بھیجا، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس دربار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم اور سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی۔ تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری، جن میں یہود کے علماء بھی شامل تھے، وہ ان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سن کر زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نجاشی قوم کے کچھ لوگ، 70 کے قریب لوگ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یاسین کی تلاوت سماعت کی، تو اس میں بھی وہ زار و قطار رونے لگے۔ اسی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ ترى اعینہم تفیض من الدمع، سننے والے تو دیکھے گا جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے۔ نجاشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکا، مسلمان ضرور تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی، زار و قطار روئے، ایمان اسلام کے حق ہونے کی تصدیق بھی کی۔ چونکہ وہ درباری معاملات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی وفات کی اطلاع ملی، یعنی حضرت نجاشی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ان کا نماز جنازہ ادا فرمایا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نجاشی کی جسد اقدس موجود نہیں تھا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کا جسد سامنے رکھ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نماز جنازہ ادا فرمایا۔
حضرت نجاشی انہوں نے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا، اور آپ نے پھر وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ رقم بطور مہر عطا فرمائی، اور اس کی قیمت غالباً 5000 درہم کے قریب تھی۔ آگے ارشاد ہوا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا، اور جو ہمارے پاس من الحق، حق کے ساتھ آیا اس پر ہم ایمان کیوں نہ لائیں، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، ہم تو یہ طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں کہ أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، یہ کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ داخل فرما دے۔ ہماری تو یہ چاہت ہے کہ نیکوکاروں میں ہمارا شمار ہو، ہم جب اسلام لائیں، حق کو سمجھ لیا تو ہم صالحین کی جماعت میں داخل ہو جائیں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ان لوگوں کے ان کہے کے بدلے انہیں ایسے باغات عطا فرمائے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، وہ نیکوکار ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہے۔ کفار و مشرکین جنہوں نے حق سن کر اس کی اتباع نہ کی، غرور اور تکبر کی وجہ سے کفر میں پڑے رہے، انبیاء علیہم السلام جو تعلیمات لے کر آئے انہیں جھٹلایا، تو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی ڈال دیے جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 12ویں پارے کا 7ویں سپارے کے 12ویں رکوع کا آغاز ہے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ جس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درس سنا، آپ کی واعظ و نصیحت سنی، تو وہ ایک صحابی حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئے اور ترک دنیا کا عہد فرمایا، یعنی ہم دنیا سے ترک ہو جائیں گے، فنا فی اللہ ہو جائیں گے، کہ ہم ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، رات کو سجدوں میں عبادتوں میں گزار دیں گے، اپنی عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے،
الغرض دنیا کے ہر خواہشات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، تم ان ستر چیز کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کی۔ جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپنے اوپر خود سے حرام نہ کر لو۔ جو چیزیں جائز ہیں، اچھا لباس پہننا، اپنے اوپر یہ کہہ لو کہ آج سے مجھ پر یہ حرام ہے، یہ بھی درست نہیں۔ ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان اصحاب کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب سے فرمایا کہ اپنے اس معاملے کو ترک کر دو، یعنی یہ جو تم نے ترک دنیا میں جو چیزیں کرنے کا تم نے سوچا ہے، اس پر عمل نہ کرنا۔ اس پر ان صحابہ اکرام نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال طیب پاکیزہ رزق لکھا، قرار دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو وہ جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اب آگے جو آیہ کریمہ ہے اس میں قسم کے کفارے کا ذکر ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ماضی میں کھائی جائے، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کھا لی جائے لیکن اس کا کچھ علم نہ ہو کہ آیا کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ اس کا کچھ علم نہ ہو۔ تو یہ جو دو قسمیں ہیں، یہ قسمیں ہوتی ہیں لغو۔ جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ ماضی میں کوئی چیز گزری کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا، اب اگرچہ وہ نہ بھی ہوا ہو تو یہ قسم لغو ہے جو ماضی کے لیے کھائی گئی۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ جو مستقبل کے لیے کھائی جائے، جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اگر وہ اس قسم کو توڑ دے اور فلاں کام کر لے تو پھر اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ ابتدائی آیت میں لغو کا ذکر ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ مواخذہ نہیں فرمائے گا غلط فہمی کی قسموں کے بارے میں۔ وہ جو تم نے غلط فہمی میں قسم کھا لی، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہاری گرفت فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا ان قسموں پر جو تم نے مضبوط کر لی۔ اب جب تم نے اس قسم کو توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ اوسطاً کھانا جو تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو۔ اب یہ 10 مسکینوں کا کھانا ہم جو روز مرہ کھانا جو کھاتے ہیں اس کے مطابق کھلانا ہوگا۔ اب چاہیں تو ہم صبح شام
کا کھانا ایک ہی دن میں 10 مسکینوں کو کھلا دیں، یا پھر ایک مسکین کو 10 دن تک صبح اور شام تک کھانا کھلاتے رہے، دونوں صورتوں میں یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا، کپڑا دینا، وہ بھی درمیانہ ہونا چاہیے جو ہم روزمرہ میں پہنتے ہیں۔ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا۔ قسم کا کفارہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور یہ صبح و شام پورے دن کا کھانا ہے، ایک وقت مراد نہیں، دونوں ٹائم صبح اور شام دونوں کا مراد ہے، یا پھر انہیں کپڑے دینا ہے، یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لے گا تو اس کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو جو تم میں سے یہ تینوں میں سے کوئی نہ پا سکے، کسی کے پاس نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اہلیت ہو، نہ انہیں کپڑا دینے کی، نہ غلام ہو کہ اسے آزاد کر کے اپنا کفارہ ادا کر دے، تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں، اور 3 دن کے روزے یہ لگاتار رکھنے ہیں، ان میں گیپ نہیں کر سکتا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے سے مراد 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب تم قسم کھاؤ تو اس کو توڑو نہیں، دوسری بات کہ اللہ کی قسم کھاؤ ہی نہیں۔ ایک اور مسئلہ کہ جو شخص اللہ کی قسم کھائے تو وہی قسم مقبول ہے۔ آج کل جو زبان زد عام ہے کہ فلاں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، تو یہ قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ قسم نہیں ہوتی۔ قسم وہی ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کے اسم گرامی کے ذریعے کھائی جائے، یا اس کی صفات کے ذریعے کھائی جائے، جیسے رب کعبہ کی قسم، تو یہ قسمیں جو ہیں معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جو کسی اور کی طرف اگر منسوب کی جاتی ہیں تو یہ قسمیں معتبر نہیں ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات بیان فرماتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور پانسا پھینکنا، یہ تمام جو کام ہیں رجسن، یہ ناپاکی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ شراب سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، شرک، بت پرستی، بتوں کی عبادت اور کسی غیر کی عبادت سے بچنا ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ اور پانسے پھینکنا،
یہ زمانہ قدیم میں بہت عام تھا. آج بھی مختلف جو ہم گیم دیکھتے ہیں تو ان میں یہ پاں سے پھینکنے کا عنصر موجود ہوتا ہے. ان تمام سے بچنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کے عمل ہیں اور یہ ناپاکی ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم اس سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان کے عزائم اور اس کے ساتھیوں کے عزائم تو یہی ہیں، یہ کہ وہ تمہارے درمیان، لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض کو بھر دے. لوگ آپس میں دشمنی میں لگ جائیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت کرنے لگ جائیں، حسد کرنے لگ جائیں. شیطان تو یہی چاہتا ہے. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے. جو شخص شراب پی لے، شراب کا عادی ہو، جو شخص جوے کا عادی ہو، آپ دیکھ لیجئے وہ ہمیشہ لڑتا رہے گا، آپس میں جھگڑتا رہے گا، کبھی اپنے ماں باپ سے الجھتا رہے گا، کبھی بہن بھائیوں سے، کبھی پڑوسیوں سے. تو یہ شراب اور جوے میں پڑ جانا کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنوں سے ہی جھگڑ بیٹھتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ شراب اور جوا تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیتے ہیں. اگر تم ان رذیل چیزوں میں پڑ گئے تو تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، نماز سے غافل ہو جاؤ گے، آپس میں جو بہترین تعلقات کے جو رشتے ہیں ان کو تم توڑ بیٹھو گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے، یعنی تم ان تمام اعمال سے باز آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس خصلت سے محفوظ فرمائے جس کے ذریعے ہم اس کے ذکر سے دور ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وہ عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو. آگے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچانا ہے، حکم دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اب اس حکم پر تم عمل کرو نہ کرو یہ تمہارے اوپر ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت یہ ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو چیز کا حکم دیتے ہیں وہ رب تعالی ہی کا در حقیقت حکم ہے، اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جناح کچھ گناہ، فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اس پر جو انہوں نے چکھا، پھر وہ ڈرے، پھر وہ ایمان لائے،
پھر انہوں نے اعمال کیے، پھر وہ ڈرے اور ایمان لائے، پھر وہ ڈرے اور پھر انہوں نے احسان کیا، یعنی نیکی کی۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 مرتبہ اتقوا کا ذکر ہے، یعنی پرہیزگاری، ڈرنے کا۔ ان سب کے الگ الگ معنی مفسرین نے ذکر فرمائے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب شراب کا حکم یعنی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان سے پہلے والے لوگ جو اس میں مبتلا تھے، جب یہ حرام نہیں ہوئی تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی یہ تھا کہ وہ شراب پیتے تھے، اس وقت تک حرام کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ جو انہوں نے چکھ لیا اس پر کچھ گناہ نہیں، پھر جب احکام نازل ہو گئے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو مدینے میں شراب کے مٹکوں کو اس طرح الٹ دیا گیا جیسا کہ نہریں بہتی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جب کسی بھی شریعت کے حکم کا علم ہوتا تو وہ اس پر حریص ہوتے، اس پر عمل کرنے پر ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، چاہے وہ جتنا ہی عزیز، جتنا ہی ان کے قریب کیوں نہ ہو، جتنا ہی اس نے پسند کیوں نہ ہو۔ احکام نازل ہو گیا تو وہ اسے ترک کر دیتے تھے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں لفظ اتقوا 3 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوسری مرتبہ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈرے اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرے اور انہوں نے نیکیاں کی، نیک رہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پہلے جو اتقوا ذکر ہوا اس سے مراد شرک سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور دوسرا جو اتقوا آیا اس سے مراد شراب اور جوئے سے بچنا ہے، اور تیسری مرتبہ جو اتقوا کا ذکر ہوا اس سے مراد تمام محرمات سے بچنا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آگے جو شخص محرم ہوتا ہے اس کے لیے جن چیزوں کا شکار کرنا جائز نہیں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بعض ایسے شکار کے ذریعے آزمائے گا، تنالوہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے ان تک بآسانی پہنچتے ہوں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی پہچان کرا دے ان لوگوں کی جو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ کوئی چیز عرب کا شکار کرنا ایک مشغلہ اور ایک بہترین سمجھ لیں یوں کہ ان کی ایک ہابی تھی کہ وہ شکار کرتے تھے۔ جب وہ احرام کی حالت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے
حکم نازل فرما دیا کہ تم نے کسی جانور کو شکار نہیں کرنا۔ شکار ان کے آس پاس سے بھی گزرتے تھے، اگر وہ ہاتھ بھی مارے تو شکار ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہی آزمائش ہے کہ جو چیز سامنے ہو اور اس سے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے، طلب ہو، شوق ہو، پھر بھی رک جائیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، یہی اصل کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تاکہ وہ جان لے من یخافہ بالغیب، کون وہ ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو حد سے بڑھے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکاریوں کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، تو جو تم میں سے انہیں جان مجھ کر قتل کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسی جیسا جانور جو ہے کفارے کے طور پر دے۔ اب جب جو شخص حرم میں داخل ہو جائے یا حالت احرام میں ہو تو اس پر شکار حرام ہے۔ شکار تو حرام ہے، ساتھ میں اگر شکار کی طرف اشارہ کر دے یا کسی طرح کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے جس سے شکاری کو، دوسرے بندے کو جو احرام میں نہیں ہے، شکار کا پتہ چل جائے کہ یہاں پر شکار موجود ہے، میں شکار کر سکتا ہوں، یہ تمام تقتل الصیدہ شکار کو مارنے کے حکم میں ہیں۔ یعنی نہ اشارہ کرنا جائز ہے شکار کی طرف، نہ کسی کو بتانا کہ یہاں پر شکار موجود ہے، ساری چیزیں یہ حرمت میں آتی ہیں۔ اب کسی نے مثال کے طور پر اس دوران بکری کا شکار کر لیا، بکری کو پکڑ لیا، شکار کر لیا، یا کوئی اور دوسرا جانور مویشی جس کا شکار کر لیا، تو اگر وہ حالت احرام میں اس نے شکار کیا تو اس کو اسی کی مثل دینا ہوگا۔ ذوی عدل منکم یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں 2 ثقہ آدمی اس کا حکم کریں گے، یعنی بتائیں گے 2 لوگ ایسے تم منتخب کر لو کہ جو تمہیں یہ بتا دے کہ ہاں بھائی یہ اس کی قیمت کے برابر ہے۔ ھدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی کعبے کو پہنچنی چاہیے، یعنی جو تم نے حالت احرام میں شکار کیا، اب اس کا جو تم بدلہ دو گے تو وہ حدود حرم میں اس کا ذبح ہونا، اس کا ہدیہ ہونا لازمی ہے۔ حدود حرم سے باہر اگر تم نے اس کو ذبح کر دیا تو یہ بھی قبول نہیں ہوگا، حدود حرم میں ہی ہونا چاہیے، کعبے کے جو حدود ہیں۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا۔ او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے امر کا وبال، جو اس نے کام کیا اس کا وبال۔ اب صورتیں یہ ہیں کہ اگر اس نے شکار کر لیا اور اس نے حرم میں قربانی نہیں پہنچائی تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس کی قیمت بنتی ہے، اس جانور کی جو قیمت بنتی ہے اس کی مقدار مسکینوں کو کھانا کھلائے،
یا پھر اتنے مقدار میں اتنے دن کے روزے رکھے جتنا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بنتا ہے۔ جیسے اگر 50 مسکینوں کا کھانا بنتا ہے کہ وہ 50 مسکینوں کو صبح شام کھلائے، تو پھر اس کو 50 دن کے روزے رکھنے ہوں گے اگر وہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا جو گزر گیا۔ حکم نازل ہونے سے پہلے تم نے حالت احرام میں جتنے بھی شکار کیے یہ سب معاف ہیں، ان پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، مگر جو اب اعادہ کرے، یعنی اب جو شکار کرے حالت احرام میں، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کا بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی غالب انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریا کے شکار کو حلال قرار دیا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے نفع کے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا جانور کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں رہو۔ جو خلقت کے اعتبار سے سمندری ہو تو وہ سمندری شمار ہوگا، اور جو خلقت کے اعتبار سے خشکی کا جانور ہو تو وہ خشکی میں شمار کیا جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک و تعالی نے ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنائی۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدیہ والقلائد، اور قربانی اور گلے میں آویزہ جانوروں کے اوپر علامتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ معظمہ میں لوگ آتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے، فریضہ حج ادا کرتے تھے، عمرہ ادا کرتے تھے، اپنے معاملات سارے نمٹاتے تھے۔ قیام للناس، لوگوں کے لیے رہنے کے لیے بنایا۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، یہ تعظیم والی چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہو گیا کعبۃ اللہ، حرمت والے مہینے ہو گئے، قربانی جس کو تم حج میں قربان کرتے ہو، ہدیے کے طور پر لے کے جاتے ہو، والقلائد، زمانے قدیم میں جب لوگ سفر حج کے لیے جاتے تو اپنی جانوروں پر نشانیاں لگا لیتے تھے کہ یہ جانور مجھے قربان کرنا ہے۔ بعض تو ایسا ہوتا جس پر سفر کر کے جاتے اسی کو وہ قربان کر دیتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی تعظیم تم پر لازم ہے، ان کے تمہیں تعظیم کرنی ہوگی۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ اللہ تبارک و تعالی، ذالک لتعلموا، اس لیے کہ تم یقین کر لو، تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اسے خوب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو
خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اور تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم والی چیزوں کا بیان ہوا کہ تم ان پر سختی سے عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو یہ جان لو کہ رب و قہار بھی ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہاں اگر تم سے غلطی ہو جائے تو وہ نہایت بخشنے والا مہربان بھی ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع لاؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف واضح حکم پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر و باطن میں تم ایک ہو یا نہیں یہ رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم اندر سے تمہارے اندر نفاق ہے، باہر سے تم اسلامی بنتے ہو تو اس کا بھی رب کو علم ہے۔ رسول اللہ پر تو صرف حکم پہنچانا ہے، رسول اللہ نے حکم پہنچا دیا، رسول کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارے اوپر ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، گندا اور ستھرا، اچھی چیز اور بری چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگر تجھے تعجب میں ڈالے گندگی کی کثرت، اچھی چیز اور بری چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ تجھے ایسا لگے، دنیا میں تم دیکھو گے کہ جو بری چیزیں ہیں اس میں لوگوں کی کثرت ہے، پھر بھی کبھی وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ کفر اور اسلام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دنیا میں ہم پر دونوں رخ واضح کر دیے گئے، اچھی چیزیں بھی بری چیزیں بھی، واضح طور پر ان کے احکام بھی ہم پر ارشاد فرما دیے گئے قرآن میں، احادیث طیبہ میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، یا اولی الالباب، اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ایک مقام پر اے عقل والو تم غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اچھی چیز نازل فرمائی، تمہارے حق میں کیا بہتر نازل فرمایا، تمہیں حق کی راہ کو بالکل واضح کھول کے بتا دیا۔ اے عقل والو تم غور و فکر کرو اور اس حق پر عمل کرو۔ اگر تم اس حق پر عمل نہیں کرو گے تو تم کامیابی کی جگہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دو گے۔ فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 14ویں رکوع کا آغاز ہے سورہ مائدہ کے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ سوال کرتے، کچھ سوال ایسے ہوتے جو بے فائدہ ہوتے، وہ بھی سوال کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سوالات کے تو واضح جواب اور سچ بات کہتے، لیکن وہ سچ بات ایسی ہوتی کہ جو تمہیں کڑوی لگتی۔ ذکر ہے کہ ایک نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میرے باپ کا نام کیا ہے،
تو وہ بظاہر جس باپ کے نام سے مشہور تھا حقیقتاً وہ اس کا باپ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ وہ ہے. تو بات تو حق ہے، سچ ہے، لیکن وہ تم پر گرا گزرے گی. اگر تم اس کے بارے میں جان لو تو تم پر گرا گزرے گی. تو لہذا تم ایسے سوالات سے بچو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسے سوال نہ پوچھو، ایسی اشیاء کے بارے میں نہ پوچھو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں. ان تبد لکم تسؤکم، تو تمہیں بری لگیں گی. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے. لوگ ان کو بڑا پریشان کرتے تھے منافقین کہ تمہارا باپ فلاں ہے، تمہارا باپ فلاں ہے. تو اس پر جب رسول اللہ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے والد کون ہیں؟ تو حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذافہ جس نام سے مشہور تھے وہی تھا. لیکن وہ اپنے دل میں جو ان کے بار بار جو لوگ ان سے کہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ملال ہوتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا. یہ ایک الگ بات تھی. پہلے لوگوں نے سوال کیا، وہ بے فائدہ سوالات کرتے تھے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، پھر حضرت عمر اٹھے اور رسالت کا اقرار فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، عرض کرنے کے بعد معذرت کی. یعنی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سوالات کرنے پر اچھا نہیں محسوس ہوتا تھا. اس وجہ سے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت کی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو عین اسی وقت قرآن نازل ہو جائے تو تمہارے ان چیزوں کے بارے میں تمہیں ظاہر کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو منکشف کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر واضح کر دیں گے، مگر یہ ہوگا کہ وہ تمہیں بری لگے گی. عفا اللہ عنہا، اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر چکا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا، حلم والا ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. تحقیق سوال کیا ایسا ہی قوموں نے من قبلکم، تم سے پہلے، پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی لوگ اسی طرح کے بے فائدہ سوالات کرتے تھے. ثم اصبحوا بها کافرین، تو پھر انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، منکر تھے، یعنی انہوں نے اپنے لیے کفر کو ہی اختیار کیا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر حج فرض کیا گیا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا. پھر دوبارہ انہوں نے عرض کی کیا ہر سال فرض ہے؟
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ پھر ان صحابی نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیان کر دیا جائے اس کو لے لو، جو چیز کا حکم ہو جائے صرف وہ سن لو، دوسرے سوالات نہ کرو۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو پھر حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور اس کی تم استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام خود مرتب کرنے والے بھی تھے۔ اگر آپ یہ فرما دیتے، آپ نے خود ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اختیار کل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب ذوالجلال نے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات پر ہمیں کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے مقرر نہیں کیا من بحیرہ کان چرا ہوا، ولا سائبہ اور نہ سانڈ، ولا وسیلہ ولا حام اور نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام۔ یہ مختلف قسمیں ہیں، اس کی تفصیل بھی نیچے ذکر ہے۔ جب کوئی اونٹنی 5 سال کے بعد بچہ دیتی تو آخری مرتبہ جب اس کا نر بیٹا یعنی آدمی نر پیدا ہوتا تو وہ اس کو پھر نہ سفر کرتے نہ اس کو کچھ کھاتے بلکہ اس کو چھوڑ دیتے، اس کو بحیرہ کہہ دیتے۔ اسی طرح حام کہتے ہیں جو بکری 6 یا 7ویں بچے پیدا کرنے کے بعد کوئی نر یا مادہ پیدا کر دیتی تو اس کو حام کہہ دیتے۔ اس طرح وہ تمام یہ جو زمانے جاہلیت میں کفار نے نام رکھے تھے، بحیرہ اس کا کان چیر دیتے، یعنی اونٹنی کا پھر کان چیر دیتے اور کہتے کہ یہ بحیرہ ہے، اس کا گوشت ہم پر حلال نہیں۔ وہ خود اپنے اوپر اس کے گوشت کو حرام کر دیتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی حکم نازل نہیں فرمایا کہ جس کے اتنے بچے پیدا ہو جائیں یا جو اتنے سفر سے آ جائے تو پھر وہ تم پر اس کا گوشت حلال نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے زمانہ جہالت میں اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، دستور بنایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز کو مقرر نہیں کیا، نہ بحیرہ کو، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں دستور بنایا ہوا تھا اس کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف کرتے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعوذ باللہ حرام ہے، جبکہ ایسا کوئی حکم رب تعالی نے نازل نہیں فرمایا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وہ لوگ اپنے آبا کے دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ خود وہ بھی بے عقلے تھے، انہیں خود کوئی عقل نہیں تھی کہ آیا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ درست، صحیح ہے یا غلط، ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آبا یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس میں لگ جاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جائے تم آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، تم ان احکامات کی پیروی کرو جو قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اللہ نے نازل فرمایا،
قرآن مجید میں جو احکامات اس کی طرف آ جاؤ. قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا. ہم نے جو اپنے آبا کو دیکھا ہمارے لیے وہ کافی ہے. وہ قرآن کی تعلیمات سے اعتراض کرتے، اس کو چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہ ہم نے جس پر اپنے آبا کو پایا ہم وہی کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آبا بھی کسی چیز کو نہ جانتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر تھے. وہ ہدایت پر ہوتے پھر تم ان کے حکم پر عمل کرتے تو وہ قابل تسلیم ہوتا. تو آبا ہی تمہارے حق پر نہ تھے، وہ بھی ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتے تھے، وہ خود اس سے بے بہرا تھے، اور تم بھی ان پر عمل کر کے خود بھی اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر رہے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس لا ریب کلام پر، کتاب پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے جس میں ہر چیز کا نفع ہے، دین کا بھی، دنیا کا بھی، رہن سہن کا بھی، ہر چیز کا ذکر اس میں ہے. اس کی طرف رب تمہاری رہنمائی فرماتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے یہ مقرر کر دے، جس کے دل پر مہر لگ جائے کہ وہ ایمان لانے والا نہیں، تو چاہے اس پر جتنی بھی کوشش کر لی جائے وہ ہرگز ایمان نہیں لاتا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوئے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ. صحابہ کرام علیہم الرضوان جب دار اسلام میں داخل ہوتے تو ان کی ایک جستجو ہوتی کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو کر ہدایت پا جائیں. ان کے دل میں یہ ایک ہوتا کہ ہمارے ساتھی بھی ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر دعوت پہنچانا ہے، تم نے اسلام کی دعوت پہنچا دی، اپنا کام تم نے مکمل کر لیا. علیکم انفسکم، تم پر اپنا کام ضروری ہے، اپنی فکر ضرور کرو. لا یضرکم، تم نے انہیں دعوت دی اور اگر وہ گمراہی پر ہی ڈٹے رہے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ تمہارے لیے کچھ بگاڑ کا باعث نہیں ہوگا. اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ گے. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تبارک و تعالی خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو تم آپس میں گواہ بنا لو جب تم میں سے کسی کو موت آئے، یعنی کسی کو ایسا محسوس ہو کہ تمہیں موت قریب آن پہنچے گی تو وصیت بھی لکھ لو اور گواہ بنا لو. واقعہ ہے کہ ایک شخص جن کا نام بدیل یا بدیل، وہ دو لوگوں کے ساتھ، یہود تھے جن میں سے ایک کا نام، دو نصرانیوں کے ساتھ شام کی طرف تجارتی قافلے کے لیے روانہ ہوئے. ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدا. بدیل اور یہ دونوں شخص جو نصرانی تھے شام پہنچے تو بدیل کی طبیعت بہت ناساز ہوئی، بیمار پڑ گیا، اور وہ جو تجارتی سامان اس کے پاس تھا اس نے سب کو لکھا ایک
پرچی پر لکھا اور اس سامان کے اندر اس نے اس پرچی کو ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنے جو دونوں ساتھی تھے نصارہ، عدی بن تمیم اور تمیم بن اوس داری اور عدی بن بدا، ان سے کہا کہ یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ تو ان کے نیت میں کھوٹ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ بدیل یا بدیل جو بھی نام ہے، اس کا انتقال ہو گیا بیماری کے باعث، تو یہ ایک چیز جو کہ چاندی سے بنی ہوئی تھی، چاندنی کی تھی، اور اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، یعنی وہ سونے سے، چاندی کی ایک چیز تھی جس پر سونے سے کام کیا گیا تھا، وہ منقش تھی سونے سے، وہ لایا تھا شام کے حاکم کے لیے، اور وہ کافی زیادہ قیمتی تھی۔ تو ان دونوں نے وہ چیز کو رکھ لیا، باقی تمام کا تمام سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا۔ اب وہ دونوں اس بات سے لا علم تھے کہ اس نے تمام چیزوں کو لکھ کر اپنے سامان کے اندر ڈال دیا۔ تو جب اس کے گھر والوں نے اس کے سامان کو دیکھا، پھر اس میں پرچی برآمد ہوئی اور دیکھا کہ ساری چیزیں ہیں، ایک چیز وہ جو جام تھا، جو چاندنی کا تھا اور جو سونے سے منقش تھا، وہ موجود نہیں۔ تو اس کے گھر والے ان دونوں کے پاس آئے، درود پاک پڑھ اللہم صلی علیہ، ان دونوں کے پاس آئے اور پھر پوچھنے لگے، کیا ہمارے مورث نے، ہم یعنی بدیل نے کوئی چیز بیچی تھی؟ تو کہا نہیں۔ بولا بیمار ہوا تھا تو کوئی بیماری پہ کوئی چیز خرچ کی؟ الغرض انہوں نے تمام سوالات کر لیے جس کی وجہ سے کوئی چیز کو خرچ کیا جاتا ہے۔ تو سب کا جواب جب انہیں نفی میں ملا ان دونوں سے، تو کہا کہ اس پرچی میں ایک چیز ہے جو کہ مسنگ ہے، وہ جام۔ تو وہ جام کہاں ہے؟ تو انہوں نے اس چیز کا بالکل انکار کر دیا۔ ان پر یہ پوری آیت مبارکہ جو ہیں یہ نازل ہوئی۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو ایک موت آ لے تو وہ کیا کرے؟ گواہ بنا لے۔ حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر لوگ، او آخران من غیرکم، تمہارے اپنے کوئی معتبر لوگ نہ ہو تو کسی دوسرے دو لوگوں کو تم گواہ بنا لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر تم زمین کے سفر پر جاؤ اور تمہیں موت کا حادثہ پہنچ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو تم انہیں روکے رکھو نماز کے بعد تک، فیقسمان باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک پڑے، لا نشتری بہ ثمنا، ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ تمہارے قریب رشتہ دار ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں، انا اذا لمن الآثمین، ایسا کریں گے تو ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہیں۔ اب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، بدیل کے گھر والے بھی آتے ہیں اور وہ دو نصارہ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں لیا۔
تحبسونہما من بعد الصلاۃ، انہیں روکے رکھو نماز کے بعد تک۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو عصر کے بعد بلایا، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے۔ اور بعض نے اس کی تعبیر مفسرین نے یہ کی کہ جو عرب لوگ معاملات کرتے تھے وہ ظہر اور عصر کی نماز کے بعد کرتے تھے، یا خصوصیت کے ساتھ عصر کے بعد کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے کہ جب تم معاملات کرو تو انہیں نماز تک روکے رکھو۔ کچھ عرصے بعد وہ جام مل جاتا ہے کسی دوسرے شخص کے پاس، تو پھر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یہ جام ہمارے مورث کا ہے، بدیل کا ہے، اور وہ شخص جس کے پاس یہ جام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان دو نصارہ سے میں نے یہ خریدا تھا۔ پھر قسم کھاتے ہیں، پھر یہاں سے دوبارہ قسم کھائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ فیقسمان باللہ، تم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک میں ہے، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، ثمنا، ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے۔ ہم نے قسم کھانے کے بعد بھی وہ مکرے رہے۔ پھر جب اس کے گھر والے قائم مقام کھڑے ہو گئے تو پھر فیصلہ کر دیا گیا اور ان کے معاملات کو طے کر دیا گیا۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر تمہیں پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہیں، یعنی انہوں نے جو قسم کھائی تھی وہ جھوٹے تھی، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو دوسرے دو لوگ ان دو لوگوں کی جگہ قائم مقام ہو جائیں۔ پہلے وہ دو لوگ جن کو گواہ بنایا تھا وہ جھوٹے تھے، تو دوسرے دو لوگوں کو گواہ مقرر کر دیا جائے۔ من الذین استحق علیہم الاولیان، ان گواہوں میں سے ان پر جنہوں ان کے حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا۔ فیقسمان باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی، یعنی اس کے جو گھر والے گواہی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہماری گواہی زیادہ حق ہے، زیادہ حق بجانب ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم حد سے نہ بڑھے، انا اذا لمن الظالمین، ایسا ہی بے شک ہم ظالموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اور قریب ہے کہ اس کے کہ گواہی جیسی چاہیں وہ اپنے سامنے دیں، او یخافوا، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی دوسری قسموں کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور اس کے حکم کو سنو اور اس کی پیروی کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن یعنی بروز محشر اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائے گا رسولوں کو، فیقول، رب ان سے فرمائے گا، ماذا اجبتم، جب تم نے اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، دین کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ یہ ان لوگوں کی حقارت کے لیے ہوگا جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ قالوا لا علم لنا، انبیاء علیہم السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو تو اس چیز کا علم تھا کہ ان کے لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا۔ پھر رب نے جب پوچھا تو کیوں اس کا جواب نہیں دیا اور کہا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، یہ
کمال ادب کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی بڑا موجود ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اس کا جواب کیا ہے، اور جو تم سے پوچھ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ جواب کیا ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ تم اس کے سامنے خاموش رہو، سر جھکاؤ، کہ انبیاء علیہم السلام کا ادب تھا جو ہمیں وہ سکھا رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر، تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت، میرے احسان کو، علیک وعلی والدتک، جو میں نے تم پر کیا اور تمہاری والدہ پر کیا، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح قدس، پاک روح کے ذریعے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رہتے، ان کی مدد کرتے، حوادثات میں کوئی چیز انہیں لاحق ہو جاتی تو وہ ان کی مدد کرتے، اور جو احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر فرمائے، وہ یہ تھے کہ پاکیزہ قرار دیا۔ حضرت مریم کو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پاکیزہ قرار دیا، تو یہ احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ پر اور ان کی والدہ پر، پھر ان کی مدد فرمائی جبریل امین کے ذریعے۔ تکلم الناس فی المہد وکالا، حضرت عیسیٰ کلام فرماتے لوگوں سے فی المہدی، جھولے میں، وکالا، اور پکی عمر میں۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ پکی عمر سے مراد حضرت عیسیٰ کا قیام، بروز قیامت جو نزول ہوگا قیامت سے پہلے، مراد وہ ہے، کیونکہ جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اٹھا لیا گیا تو اس وقت آپ کی پکی عمر شروع نہیں ہوئی تھی، آپ اس وقت 33 سال کی عمر میں تھے جب آپ کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے اشارہ ہے پکی عمر سے کہ آپ کو دوبارہ اس دنیا میں نازل اتارا جائے گا، نازل فرمایا جائے گا جب آپ 33 برس کے ہوں گے، اور آپ کو جوانی کی ہی حالت میں اتارا جائے گا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب میں نے تمہیں سکھایا کتاب اور حکمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جناب سیدنا عیسیٰ سے ہم کلام ہے اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور توریت اور انجیل کا تمہیں علم عطا فرمایا۔ اب جناب سیدنا کے معجزات کا ذکر ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب تم نے مٹی سے پرندے کی صورت بنائی میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر تم نے اس پر پھونکا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ زندہ پرندہ، اڑنے والا پرندہ ہو گیا میرے اذن سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم نے مادرزاد اندھوں اور سفید داغ والوں کو شفا دی، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم نے مردوں کو زندہ کیا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ یہ تمام وہ معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے، ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب بنی اسرائیل قوم نے آپ کے قتل کا ارادہ فرمایا،
قتل کا قصد کیا کہ ہم جناب سیدنا عیسیٰ کو قتل کر دیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ناپاک عزم کو باطل کر دیا اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو میں نے تمہیں روکا، بنی اسرائیل کو روکا تم سے کہ جب وہ تمہارے قتل کے در پہ تھے۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تو اس کے پاس روشن نشانیاں لے آیا، فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یہ واضح نشانیاں بنی اسرائیل پر تھیں جو جناب سیدنا عیسیٰ کو رب نے عطا فرمائیں، اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہ لائے، ان ھذا الا سحر مبین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ معجزات کو جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دلوں میں ڈالا یہ کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ پر، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول پر یعنی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، قولوا، تو وہ حواری جو جناب عیسیٰ پر ایمان لائے تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، آپ کا رب ایسا کرے گا کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما دے۔ اب وہ حواری سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے گا؟ قال اتقوا اللہ، تو جناب عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قولوا، حواری کہنے لگے نریدو، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، یہ کہ ہم اس خوان یعنی دسترخوان جو آسمان سے نازل ہوا اس کو کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل اس کے ذریعے اطمینان پا جائیں، یعنی ہم یہ جو آسمان سے اترنے کا ذکر، دسترخوان کے اترنے کا جو عرض کر رہے ہیں وہ اطمینان قلبی کے لیے ہے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ بے شک آپ نے ہم سے سچ فرمایا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ تو جب یہ جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں حواریوں نے عرض کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب انہوں نے روزہ رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب عیسیٰ نے دعا کی اور عرض کی، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہم ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے دسترخوان کو اتار، تکون لنا عیداً لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، جس دن تو دسترخوان اتارے گا وہ دن ہمارے لیے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہوگی۔ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی قوم نے
عید کا دن قرار دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی خوشی ملے، کوئی مسرت کا موقع ہو، تو اس کو بطور عید منانا یہ جائز ہے۔ اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وجہ تخلیق کائنات حضور خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ دن سب سے بڑھ کر خوشی والا ہے، تو وہ عیدوں کی عید ہمارے لیے ہے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا بے شک اسے تم پر اتارتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، تو جو تم میں سے کفر کرے اس کے بعد۔ آسمان سے دسترخوان اتر گیا، تم نے اللہ کی واضح نشانی کو دیکھ لیا، اس کے بعد بھی اگر تم جناب عیسیٰ کی پیروی سے روگردانی کر لو، انکار کر لو، فإنی اعذبہ عذابا، تو میں بے شک تمہیں ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ اس سے پہلے عالمین میں سے کسی کے اوپر نہیں ہوا۔ یعنی اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، تمام غلطی کوتاہیوں کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل معاف فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا کریم، قرآن پاک کے ہر حرف کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ مولا کریم، ہم سب کو دین متین کی مخلصانہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جتنے بیمار ہیں سب کو صحتیابی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مولا قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ مولا کریم، مدینہ منورہ کی جلد حاضری مقدر فرما، مکہ مکرمہ کی جلد حاضری مقدر فرما، حج مقبول عمرہ مقبول کی سعادت عطا فرما۔ مولا کریم، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، تمام مقدس مقامات کی حاضری ہمارا مقدر کر دے۔ ان تمام نفوس قدسیہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ مولا کریم، 5000 درود پڑھے گئے، اس کے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام، تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان، تمام صحابیات، تمام امہات المؤمنین، تمام اہل بیت عظام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کے بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں۔ مولا کریم، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، امام موسیٰ کاظم، امام زین العابدین، تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جہاں کہیں جو آرام فرما، سب کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
اعلیٰ حضرت کے تمام خانوادے کے اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم آج جن کے آراس ہے مولانا نور الحق فرنگی محلی، علامہ محمد صدیق ملتانی شہید ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ مفتی محمد یوسف سلطانی، مولا کریم سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں مولا کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جو نمازی ساتھی ہیں پریشان ہیں، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم اس محلے پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ مولا کریم بچے بچے کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جتنے بے گناہ قید ہیں، علامہ سعد حسین رضوی، تمام کو شاندار رہائی عطا فرما۔ مولا کریم نظام مصطفیٰ کا سویرا ہمیں جلد پاکستان میں دیکھنا نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ ہر خیر تجھ سے طلب کرتے ہیں، ہر خیر عطا فرما۔ ہر شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو مکین گنبد خضرا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔